رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم قرآن میں موجود جن جانوروں کا ذکر ہے ان میں سے کسی ایک جانور پر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیسے آیا ہے، ان کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور ان کے متعلق قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے، اور ان کے متعلق ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اور ہماری زندگی میں ان جانوروں سے کیا چیز سیکھ کر اس زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آج جس جانور کا ذکر کریں گے، اس جانور کے نام سے قرآن میں ایک مستقل صورت موجود ہے۔ اس جانور کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے، اور فیل کا اردو زبان میں ترجمہ ہاتھی ہے، جسے ہم عام زبان میں ہاتھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ایلیفینٹ کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں اس جانور کی طرف گفتگو کو بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، کتنے فوائد ہیں، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آخرت میں قیامت میں شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، اور جنت کے نظارے اور جنت میں محلات بھی نصیب ہوتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت فضیلت ہے۔ وہ دن کہ جس کے بارے میں قرآن میں وعیدیں بیان کی گئیں، جس کی دہشتوں کو بیان کیا گیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑو یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ اس دن، جس دن کی دہشتوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ سورج قریب ہوگا اور تانبے جیسی دہکتی زمین ہوگی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، یودع للانبیاء منابر من ذہب او کما قال علیہ السلام، کہ کل قیامت کے دن عام لوگوں کے لیے تو یہ کیفیت ہوگی، لیکن اللہ کے جو برگزیدہ نبی ہوں گے ان کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ اس پر آرام سے بیٹھیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام جو سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے لیے بھی ایک ممبر بچھایا جائے گا، لیکن کریم آقا نے اسی حدیث میں فرمایا میں اس پر بیٹھوں گا نہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر انبیاء موجود ہوں گے، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو قیامت کے اس دہشتوں والے دن کے اندر، اس گرمی والے اور اس شدت والے دن کے اندر بھی جس شخص کو نبی پاک کا قرب ملے گا، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے مقام پر آ جائے گا کہ جہاں پر وہ قیامت کی دہشتوں سے بچ سکے گا۔ تو ہمیں درود کی کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے کہ درود پڑھیں تو کل قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا قرب مل جائے گا۔ تو درود کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے درود اپنے شب و روز کے وظیفوں میں شامل کرنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں سپارے کے اندر ایک سورت جسے سورۃ الفیل کہا جاتا ہے موجود ہے۔ یہ سورت ہاتھی کے نام پر ہے، یعنی الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں ہے کیا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ یہ پوری صورت، ویسے تو اس صورت کے اندر دو حیوانوں کا، دو جانوروں کا ذکر ہے،
ایک تو پرندہ ہے جو بہت چھوٹا ابابیل ہے، اور دوسرا ہاتھی کا ذکر ہے۔ ہاتھی کا ذکر اس طرح ہے کہ اس سورت کے اندر ہاتھی والوں کا ذکر آیا ہے، تو ضمناً ہاتھی کا ذکر بھی آیا ہے۔ وہ ہاتھی والے کون تھے، کیا واقعہ تھا، قرآن میں کیوں اسے بیان کیا گیا؟ اس سال کو عرب میں آج بھی عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال۔ ان 50 دنوں پہلے ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے عرب میں آج تک یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے؟ تو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 50 دن قبل یمن اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا ابرہہ نامی، جب حج کا موقع آیا اور اس وقت کے موحدین جو تھے حج کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل بھی مکے کا رخ کرتے اور مکے میں آ کر حج کیا کرتے تھے، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام اور یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے بھی جب حبشہ اور اس علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی جب مکے کا ارادہ کیا اور اس طرف رخت سفر باندھ کر چلنا شروع کیا، تو جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ کا طواف اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے اس علاقے میں ایک ایسا کنیسہ، ایک ایسا عبادت خانہ بناؤں کہ جس کی لوگ اسی کی طرح طواف کریں، اسے آباد رکھیں، اس کی تعظیم کریں۔ اس نے اس قصد سے، اس ارادے سے ایک کنیسہ بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، اس کا بھی اب تم اسی طرح طواف اور حج کیا کرو جس طرح تم کعبہ کا کرتے ہو۔ جب اس نے یہ کنیسہ بنایا تو چلتے چلتے بات جب عرب میں پہنچی اور قریش کو پتہ چلی، خاندان قریش وہ خاندان تھا جو مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھا، اور انہی کے پاس کعبۃ اللہ المشرفہ کی ولا ہوتی تھی، یعنی اس کے متولی تھے سارے اس کے معاملات، یہاں تک کہ حاجیوں کے معاملات، انہیں پانی پلانا، ان کا رہن سہن، ان کے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام یہ کیا کرتے تھے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب اور دیگر جو اصحاب تھے وہ ان کاموں میں ان کی بہت ساری خدمات موجود ہیں۔ خیر، جب اس نے یہ کنیسہ بنایا اور عرب کے قریش لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑے سخت غصے میں آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ہی گھر ہے کہ جسے اللہ نے طواف کے لیے بنایا ہے، جسے حج کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو قریش کی ایک شاخ، قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے نام سے جو مشہور ہے، ان میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا اور وہاں وہ اس یمن کے صنعاء کے علاقے کے اندر جو یہ موجود تھا کنیسہ، وہاں جا کر اس نے گندگی کر دی۔ جب وہاں کے بادشاہ ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ کسی نے آ کے عرب سے اس طرح سے گندگی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے اسی غصے کے اندر اس بات کا قصد کیا کہ میں جا کر اب اس کعبہ کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا۔ جب اس نے یہ قصد کیا، ارادہ کیا، تو اپنے ہمراہ اپنے چند حواریوں کو، اپنے چند ساتھیوں کو لیا، اپنے وزیروں مشیروں کو لیا اور ساتھ ہی چند ہاتھیوں کو لیا۔ یہ ہاتھی پچھلے زمانے میں بادشاہوں کی ایک سب سے بڑی اور اہم سواری ہوا کرتی تھی، بادشاہ اس پر سفر کرتے تھے جب بادشاہت کا دور ہوتا تھا۔ تو اس نے بھی اپنے ان کافی سارے ہاتھیوں کو اکٹھا کیا، اور چونکہ ہاتھی کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اس نے اس عمارت کو معاذ اللہ ڈھانے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے وہاں سے نکل پڑا۔ نکلتے نکلتے جب وہ وہاں سے نکل کے عرب میں پہنچا اور پھر حجاز مقدس میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، تو قریب مکہ میں جو اطراف میں وہاں چراہ گاہیں تھیں، وہیں پر عرب کے مکہ کے لوگوں کے جانور چرائے جا رہے تھے۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان سب جانوروں کو اپنی گرفت میں لے لو، ان سب جانوروں کو اپنے پاس لے آؤ، انہیں پکڑ لو۔ انہی جانوروں میں سے 200 اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے۔ جب آپ تک کی بات پہنچی کہ ابرہہ نامی بادشاہ جو ہے وہ آیا ہے، اپنی ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر آیا ہے، فوج لے کر آیا ہے، اور حرب و ضرب کے آلات کے ساتھ خود تک پہن کر آئے ہیں، اور کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے ارادے سے آئے ہیں، اور انہوں نے پہلا اقدام یہ کیا ہے کہ ہم سب کے جانوروں کو اس نے ہتھیا لیا ہے، اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب یہ اس وقت کے وہ عظیم شخص تھے کہ جن کے پاس کعبۃ اللہ المشرفہ کے تمام امور جن کے سپرد تھے، یہی انہی کی رکھوالی کے اندر اس وقت کعبہ معظمہ ہوا کرتا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تو یہ اس ابرہہ کی طرف گئے، اور جب ابرہہ کے پاس گئے انہوں نے بتایا گیا کہ یہ اس وقت کے کعبۃ اللہ المشرفہ کے متولی ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ اسی موضوع پر مجھ سے بات کرنے آئے ہوں، جس قصد کو میں کر کے یہاں تک آیا ہوں، تو اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ خیر، متولی سمجھ کے بڑی تعظیم دی اس نے، بڑی عزت کی، اور عزت سے آپ کو بٹھایا، کہا جی کہیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں، کیا ارادہ کر کے آئے؟ تو جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں جنہیں تم نے 200 کو پکڑ لیا ہے۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے حیرت ہے آپ کے اس قول پہ
میں نے کہا کہ شاید آپ اس بارے میں گفتگو کرنے آئے ہوں گے جس چیز کا میں نے ارادہ کیا ہے، لیکن آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جن کا میں مالک ہوں انہیں میں لینے آ گیا ہوں، اور اس کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا تو ابرہہ نے 200 اونٹ آپ کو دیے اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر قریش کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اے لوگوں، کعبہ کو خالی کر دو، اس مقام مقدس کو خالی کر کے قریب ہی پہاڑوں میں اور گھاٹیوں میں پناہ گزیر ہو جاؤ، یہاں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر جب وہاں کے لوگ وہاں سے چلے گئے تو جناب سیدنا عبد المطلب کعبۃ اللہ المشرفہ کے صحن میں آئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ آج اسے محفوظ فرما۔ یہ دعا کر کے آپ بھی اپنے قریش کے پاس پہاڑوں میں تشریف لے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب صبح ہوئی تو اگلی صبح اس ابرہہ نے قصد کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے ہاتھیوں کے ذریعے کعبۃ اللہ المشرفہ پر حملہ کروں گا اور معاذ اللہ اسے ڈھا دوں گا، گرا دوں گا۔ اس قصد سے جب صبح سویرے اس نے اپنے ہاتھیوں کو اٹھانا چاہا تو ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اور محمود ویسے عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہ تھا اتنا بڑا اور اتنا طاقتور تھا، سب ہاتھیوں میں ایک بہت بڑی طاقت اس کی تھی، اور اسے ہی مین ہاتھیوں کا بنا کے سب سے آگے لایا گیا تھا، اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ جب صبح ہوئی ہاتھیوں کو اٹھایا گیا تو سبھی ہاتھی اٹھ گئے، اور ابرہہ کا یہ جو محمود ہاتھی تھا یہ بھی اٹھا۔ جب اسے دائیں بائیں کسی اور جانب چلایا جاتا تو یہ چل پڑتا، لیکن جب اسے کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف چلانے کی کوشش کی جاتی تو یہ بیٹھ جاتا تھا، نہیں اٹھتا، بہت زور لگاتے لیکن اٹھ نہیں پاتا تھا، اور یہاں تک کہ سب نے مل کے کوشش کی، تگ و دو کیا، ہر طرح سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر لی، لیکن یہ محمود نامی ہاتھی جب کعبۃ اللہ المشرفہ کا قصد کر کے اس کی طرف لے جانا ہوتا اس کو تو یہ اٹھتا نہ، بیٹھا رہتا، بڑی کوشش کی، بالآخر وہ تھک ہار گئے۔ اتنے میں چونکہ اس کا قصد غلط تھا، اللہ پاک کا وہ پاک گھر معاذ اللہ ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ وہ پہلا گھر جس کو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، مبارک جگہ ہے، اس میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں۔ یہ تو اس گھر کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا نا، تو پاک پروردگار عالم نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی۔ سمندر کی جانب سے، چونکہ حجاز یہ سمندر کے ساحل پر موجود ہے، عرب کے بہت سے علاقے سمندر کی طرف لگتے ہیں، تو سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ابابیل، ان کی ایک فوج آئی، ایک بہت بڑی تعداد آئی، اور ان کے آنے کا انداز یہ تھا کہ ان کے پاس ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکر ہوا کرتے تھے، 2 کنکر ان کے پنجوں میں اور 1 کنکر ان کی چونچ میں ہوتا تھا۔ ویسے تو ان پرندوں کی انہیں ناپا جائے تو یہ بہت چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کہاں اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور کہاں وہ خود پہنے ہوئے اور پورے آلات حرب و ضرب سے لیس لوگ، اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے ان کے مقابلے میں آنے والے، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچ میں لانے والے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کا کیسا ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا کہ وہ جب کوئی کنکری کسی شخص پر پھینکتے تھے ان لوگوں میں سے، تو بلکہ وہ کنکری عام کنکری نہیں ہوتی تھی، قرآن میں تو ہے اس کے بارے میں أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ وہ جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں ایسی تھیں کہ جس شخص کو وہ کنکری لگنی ہوتی تھی اس شخص کا اس کنکری پر نام لکھا ہوتا تھا، اور اللہ پاک ہی بہتر جانے وہ کنکری کیسی کنکری تھی کہ جب وہ پرندے اسے اونچائی سے کسی شخص کے اوپر پھینکتے تو وہ جو انہوں نے سر کے اوپر خود پہنا ہوتا تھا لوہے کا، یا جو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بطور ٹوپی کے سر بچانے کے لیے،
تو وہ خود کو چیرتے ہوئے، سر کو چیرتے ہوئے اس شخص کے پورے جسم کو چیر جاتی تھی۔ ایک چھوٹا سا کنکر، ایک چھوٹی سی پتھر کی ٹکڑی وہ پورے جسم کو چیر جاتی تھی، اور جس طرح وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا۔ الغرض سب کے سب جتنے بھی تھے اس ابرہہ سمیت اسی طرح ہلاک ہوئے، نیست و نابود ہوئے۔ نہ صرف ایسے بلکہ فرمایا فجعلهم كعصف مأكول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا۔ تو ہاتھی کا تعلق یہاں پر اس طرح قرآن میں ہاتھی کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا جب ہوتی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا اللہ نے کیا کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کی سب خبریں دے دی تھیں، مالک نے تمام غیوب عطا فرمائے تھے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ یہ انجام کیا۔ اب چونکہ یہاں پر ذکر تو ابابیل کا بھی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پرندہ اور چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی بھی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ابھی بات کریں اگر ہاتھی پر، تو یہ ہاتھی کتنی خصوصیات کا حامل ہے، اور ہاتھی کے اندر ایسی کیا فوائد اور خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور ہاتھی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ آئیے ہاتھی کے متعلق چند دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں، چند اس کے حقائق، اس کی خوبیاں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ ہاتھی جب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو یا کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے یہ اپنے پاؤں کے کھروں کے ذریعے ایسی آہٹ میں بناتے ہیں یا ایسی آواز دیتے ہیں کہ جس سے دوسرے ہاتھی ان کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اور نہ صرف اتنا، ہاتھی یہ ایک جذباتی جانور ہے، اس کے اندر یہ ہنستا بھی ہے، یہ روتا بھی ہے، یہ آنسو بھی بہاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ اپنی ماضی کی پرانی باتوں کو یاد بھی رکھتا ہے اور انہیں بار بار یاد بھی کرتا ہے۔ نہ صرف اتنا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملنسار بھی ہوتے ہیں، اور نہ صرف اتنا یہ لڑاکے بھی ہوتے ہیں، اور ملنسار ایسے ہوتے ہیں جب ان کے جھنڈ سے تعلق رکھنے والا کوئی ہاتھی الگ ہو جائے اور کافی عرصے تک نہ ہو، جب وہ واپس آتا ہے تو یہ باقاعدہ اس سے گلے ملتے ہیں، یعنی کتنا آپس میں ان کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ اور جب ان کے خاندان میں کوئی بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، ہاتھی کا بچہ جب کچھ کہنا چاہتا ہے، تو یہ سبھی خاندان کے بڑے ہاتھی اس کے قریب ہو کے اس کی بات کو اہمیت دیتے اور سنتے ہیں۔ یہ بھی خوبصورت چیز ہے ہمیں سیکھنے کے لیے کہ جب بچہ کوئی بات کہتا ہو یا کچھ سمجھانا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو یا کوئی شکایت کرنا چاہتا ہو، اپنا کچھ بتانا چاہتا ہو، تو اسے توجہ سے سننا چاہیے، ورنہ بچے کے دل پر بھی یہ اثر پڑتا ہے کہ میری بات کو توجہ نہیں دی جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایک جانور سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اچھا، اسی طرح ہاتھی کا جو حمل ہوتا ہے یہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 22 ماہ ہاتھی کا بچہ یہ ہتھنی کے پیٹ میں رہتا ہے، 22 ماہ۔ اور وزن کے اعتبار سے بھی یہ جانور بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کئی منوں ٹنوں پر مشتمل اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور اس کا صرف جو دل ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 11 سے 15 کلو کے درمیان اس کے دل کا صرف وزن ہوتا ہے ہاتھی کے۔ اور اللہ پاک نے اسے کیسی خوبصورت ساخت سے بنایا ہے کہ یہ ہاتھی جو دکھنے میں اتنا بڑا ہے، اس کا اللہ پاک نے سٹرکچر ڈھانچہ بھی اتنا ہی مضبوط بنایا ہے، اور یہ بہت زیادہ طاقتور جانوروں میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی طاقت کا عالم یہ کہ یہ اپنی سونڈ کے ذریعے بڑے بڑے درخت کے تنوں کو بھی اٹھا کر ایک سائیڈ پہ کر دیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اسے بڑی بڑی کانوں کی نعمت سے تو نوازا ہے، لیکن اس کی قوت سماعت کمزور ہوتی ہے۔ اب جی قوت سماعت کمزور ہے تو بڑے کان بنائے کیوں؟ تو سبحان اللہ، اس مالک کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ بڑا حکیم ہے۔ بعض چیزوں کا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، بعض کا نہیں بھی معلوم ہوتا، لیکن اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے جب یہ اپنے کانوں کو ہلاتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہوا اس کی جسم کو لگتی ہے وہ اس کے درجہ حرارت کو صحیح رکھتی ہے، صحیح سطح پر رکھتی ہے۔ تو یہ اس کے بڑے کانوں سے اللہ پاک اسے فائدہ دیتا ہے۔ صرف اتنا، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کی سونگنے کی جو قوت ہے یہ بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں یہ بہت قیمتی اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد خاص طور پہ اس کے دانتوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہاتھی کی خصوصیات ہیں، اور اس کے متعلق اور بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حکایت، ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص، شریف طبیعت شخص تھا، وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھی کیمپ کے پاس سے گزرا جہاں پر بہت سارے ہاتھی تھے۔ اس نے ایک چیز دیکھی جس سے وہ بڑا حیران ہوا، اور اسے کافی دیر تک دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ اس نے دیکھا کہ وہاں کے جو ہاتھی ہیں ایک کھلے علاقے کے اندر
عام آسانی سے گھوم رہے ہیں، نہ انہیں پکڑنے کے لیے کوئی بیڑیاں یا زنجیروں کو استعمال کیا گیا ہے، اور نہ ہی انہیں کسی پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا بڑا حیران ہوا اور دیکھا کہ صرف ایک چھوٹی سی معمولی سی رسی کے ذریعے اس کے پاؤں کو باندھا گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، اور ان کا جو ٹرینر تھا ان ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا جو تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ چیز بڑی مجھے تعجب دیتی ہے کہ اتنا بڑا جانور، اتنا طاقتور جانور، آپ نے اسے ایک رسی سے باندھا ہے اور وہ اسے چھڑاتا بھی نہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب یہ چھوٹا تھا، جب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اس وقت ہم نے اسے ایک رسی سے باندھا تھا، اور یہ اس وقت اس کی مضبوطی کے مقابلے میں کافی تھی، یعنی یہ اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بچپن کے عالم سے لے کر آج تک اس ایک ہی رسی سے باندھا ہے۔ جب بچپنے میں اس نے کافی دفعہ کوشش کی، اس رسی کو نہ توڑ سکا، تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے یہ اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ مجھ سے نہیں ٹوٹے گی۔ اب باوجود اس کے کہ وہ بہت طاقتور ہے، نہ صرف ایک رسی زنجیروں کو بھی توڑ سکتا ہے، لیکن کبھی وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ اس رسی کو توڑے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں یہ نہیں توڑ سکتا۔ یہاں لکھنے والوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ممکن ہے انسان اسے پا سکتا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آج نہیں تو کل، اب نہیں تو بعد میں، اس سال نہیں تو آئندہ سال، اس وقت نہیں تو آئندہ وقت، کبھی نہ کبھی ممکن چیز کو انسان پا لیتا ہے اگر کوشش کرے۔ لیکن تھک ہار جائے، کوشش چھوڑ دے، ہمت ختم کر لے، تو اب وہ آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بات ذہن بنانے کی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑی خوبصورت یہ نعمت عطا کی ہے کہ انسان جسے کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور اس کے مطابق محنت کرنا شروع کر دے، تو اللہ پاک اسے اس کے ثمرات عطا کرتا ہے، اسے خوبصورت نتائج عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی اس جو کام ہے، اس محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ مالک نے انسان پر ایک انعام کیا ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس ہاتھی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تو عادی ہو گیا تھا نا، اس نے تو نہیں اس کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا۔ ہمیں یہاں پر اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر کوشش کرتے رہیں گے تو بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دینی کاموں میں بھی کوشش کرتے رہنے کی توفیق دے، ہماری آخرت کو، دنیا کو اچھا کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ہاتھی کے متعلق خوبصورت اس کی باتیں، اس کے متعلق اہم معلومات ہے۔ ہاتھی کو اللہ پاک نے جو دماغ دیا ہے، ایک تو اس کی قوت ذہانت بہت زیادہ ہے، یہ پرانی چیزوں کو بھی یاد رکھتا ہے، اور نہ صرف پرانی چیزوں کو بلکہ پرانے چہروں کو بھی یاد رکھتا ہے۔ کسی سے ملا ہو اور اس کو کسی نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو، یہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اور اس کے دماغ کا سائز انسانی دماغ کے سائز سے تقریباً 4 سے 5 گنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا مسکن جو ہے، یہ جہاں رہنا پسند کرتا ہے عمومی طور پہ، وہ صحرائی علاقے، بڑے علاقے جہاں پر پانی دستیاب ہو، یہ وہاں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک دن کی اس کی جو غذا ہے وہ تقریباً 200 سے 250 کلو گرام بنتی ہے، جس کے بغیر یہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی شان ہے، وہ اسے روزانہ اتنی غذا عطا فرماتا ہے، بلکہ ویل مچھلی جو ہے اس کی تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ غذا، لیکن اللہ پاک اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مرغوب غذا جسے یہ بہت شوق سے کھاتا ہے وہ گنا ہے۔ گنے کی فصل جو ہوتی ہے جس سے چینی بنائی جاتی ہے، جو اسے بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پھل سبزیاں اور کیلے وغیرہ کو بھی یہ کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاتھی یہ جو جانور ہے، یہ بادشاہوں کی سواری رہا ہے، اور ابھی بھی اسے بعض علاقوں میں ویسے سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہاتھی مانوس بھی ہو جاتا ہے جلدی، اور انسانوں کی وجہ سے بھی بہت سے کاموں میں آتا ہے۔ یہ اپنی سونڈ کی طاقت کے ذریعے بہت سی چیزوں کو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو توڑ پھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو آج جس جانور کا ہم نے ذکر سنا، بہت سی چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی بھی تھی، اسے سیکھیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور قرآن پاک میں جو اس کا ذکر ہے اس سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، قرآن پاک کی اس خوبصورت تعلیم چاہیں تو خود پڑھیں، پڑھنے کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں 30ویں پارے میں آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فیل کے نام سے یہ مکمل سورت چند آیتوں پر مشتمل موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ
ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔